ہم نے کبھی اتنے لوگ دیکھے نہیں. عام طور پہ ہم 4-5 لوگ ہی 4-5 لائرز کھڑے ہوتے ہیں, یہ نادیہ خٹک کھڑی ہوتی ہیں. تو آج ماشاءاللہ اتنی رونق ہے. مجھے لگتا ہے جب ٹکٹ کا فائنل ہو جائے گا تو یہ جگہ ساری خالی ہو جائے گا, پھر اداس ہو جائے گی. خان صاحب اکیلے رہیں گے. کاش یہ پچھلے 4 مہینے میں ہم یہ نعرے سن لیتے. آج ہم, مجھے لگتا ہے جب ٹکٹ ہو جائیں گے سب چلے جائیں گے. اچھا ابھی ٹھہر جائیں. خان صاحب نے آج جو پیغام دیا ہے, انہوں نے, اب ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے بالکل انہی الفاظ میں آپ سے آگے ریلے کر دوں. انہوں نے کہا کہ پچھلی کئی صدی مطلب دہائیوں سے لوگ جو پاکستان کے اوپر جو حکومتیں آئی ہیں اس کے اندر عام طور پہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 40-50 سال سے جو حکومت میں آتے ہیں, ایک حکومت سے دوسری میں چلے جاتے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے بزنس انٹرسٹ کنٹرول کر سکیں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ قانون کے اوپر ہیں. جیسے عمران خان کے اوپر 202 کیسز ہیں, اور ان 202 کیسز میں ان کو جو فرق ذرائع سے آفر آتی ہے کہ اگر آپ ہمارا کہنا مان لیں تو آپ کے سارے 202 کیسز ایک دن میں ختم ہو جائیں گے. تو ایک دن میں کیسز کیسے ختم ہو جائیں گے؟ اول بننے نہیں چاہیے تھے, جب بن گئے تو ایک دن میں کیسز کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ جب بنا دیتے ہیں تو 10 سال بھی اندر ڈال دیں گے. تو قانون اس وقت انصاف جو ہے, جو عمران خان کی کہتے ہیں میری پارٹی ہے تحریک انصاف, اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ قانون کے اوپر نہ ہوں. اور جب تک ہم قانون کے اندر لوگوں کو نہیں آئیں گے, سب کے لیے ایک انصاف کا نظام نہیں ہوگا, کہتے پاکستان کے آگے ترقی کرنا ناممکن ہے. یہ ایک ان کا پیغام تھا. اور دوسرا انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ میری پوری کوشش ہے, اور انہوں نے جو ان کے ساتھ جو لائرز ان کی لسٹ ساتھ لے کر گئے ہیں وہ باری باری ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ میرے جو کارکن ہیں ان کو سیٹیں دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کا پیسہ زیادہ ہے. انہوں نے یہ بھی میں نے سنا ان کو کہتے ہوئے, ہمیں نہیں کہہ رہے تھے, لائرز کو کہہ رہے تھے, میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے کروڑ روپے خرچ سکتے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے جن کا حق بنتا ہے وہ ہیں جو کارکن ہیں, اور کارکنوں کو آپ نے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ ان کو یہ ٹکٹس اوارڈ کرنے چاہیے. یہ انہوں نے کہا تھا. آپ نے سوال ضرور پوچھنا ہوگا, یہ انہوں نے ضرور پوچھنا ہے. ہاں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو سائبر کیس ہے اس سے متعلق برطانیہ اور امریکہ میں بھی کیس فائل کیے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہے کیا؟ کہیں پہ کیس فائل ہوا ہے یا وہ مؤخر ہو گیا؟ مؤخر ہو گیا نہیں, اس کے بارے میں آپ کو جتنا کم بتائیں اتنا بہتر ہے. آپ کو جلد باہر سے پتہ چل جائے گا. 1-2 کیسز ایسے بھی فائل ہوئے ہیں, ضروری نہیں کہ ہم نے ڈائریکٹلی کیے ہوں, جس کے اندر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں. لیکن اب اس وقت ڈیمانڈ جا رہی ہے کافی پاکستانیوں کی طرف سے کہ جن کے رشتہ داروں کو یہاں پہ جن پہ تشدد کیا گیا, جن کی بزنسز ختم کی گئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس تشدد میں ملوث ہیں, جنہوں نے یہ کروایا ہے, ان کے ویزے کینسل کیے جائیں, کیونکہ وہ یہاں سے, اور ان کے جن کی جائیدادیں باہر ہیں ان کو بھی ضبط کیا جائے. اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, اور ملکوں کے لیے بھی یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ الیکشنز کے اندر دھاندلیاں ہو رہی ہیں, جو جب یہاں سے لوگ پیسہ لے کے انہی کے ملکوں میں جاتے ہیں جو کہ چیمپئنز ہیں ہیومن رائٹس کے. اگر انہی ملکوں میں ہمارا پیسہ جانا ہے اور ان لوگوں کا
جو پاکستان کا پیسہ ہے جو باہر جا رہا ہے، تو کئی لوگ ہیں اس وقت جو کیسز فائل کر رہے ہیں کہ جو اس ظلم کے ذمہ دار ہیں ان کے ویزے بھی کینسل کیے جائیں، ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی جائیں. نعرہ تکبیر.